یہ آج کھانا کس نے بنایا؟ رات کو کھانے کی ٹیبل پر بیٹھا یامین ایک نوالات لیتا بھڑک اٹھا۔ حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ جی جی، بڑی بی صاحبہ نے ببر نے پاس کھڑے ہوتے مؤدب لیکن ڈرے ہوئے انداز میں کہا۔ مما نے؟ اور اس میں یہ ڈھیر سارا نمک بھی مما نہیں الٹا ہوگا؟ غصہ کرتے وہ اپنی پلیٹ کو کھسکا چکا تھا۔ جی جی نہیں، ببر کو سمجھ نہیں آئی کیا جواب دے۔ آج وہ سارا دن بیزی رہا تھا اور کافی لیٹ گھر آیا تھا۔ سبھی کھانا کھا چکے تھے۔ ببر کی ذمہ داری تھی کہ وہ یامین کے کھانے پینے کا اچھے سے خیال رکھے۔ ایک طرف سے گھر کے اندر وہ اس کا سیکرٹری تھا، کوئی بھی ملازمہ اس کے نزدیک نہیں پھڑکتی تھی۔ وہ بہت سخت مزاج، ہر چیز کو پرفیکٹ کرنے والا لڑکی ذات سے خار کھاتا تھا۔ بھائی کچھ اور بنا دیتے ہیں آپ کو۔ ببر نے اسے بنا کھانا کھائے اٹھتے دیکھا تو منمناتے ہوئے بولا، نہیں رہنے دو، بھوک مر گئی ہے۔ دانت پیستا وہ کہتا وہاں سے ایک روم کی جانب بڑھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کس کی شرارت ہے۔ یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ سمیر نے کشش سے کہا، جو چپ سی دیکھ رہی تھی۔ سمیر، کرن اور کشش کی ملی بھگت یہ وہ یامین کو تنگ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن اس کا بنا کھانا کھائے جانا ان تینوں کو ہی گہری سوچ میں ڈالتے شرمندہ کر گیا۔ منہ بناتے ببر کھانا سمیٹنے لگے کہ وہ چھپ بیٹھے تھے۔ ببر تم جاؤ، ہم سمیٹ لیں گے یہ کھانا۔ کشش کی زبان چلی تو ببر نے خاموش رہنا زیادہ مناسب سمجھا۔ اس کی حرکتوں اور شرارتوں کی زو میں تو پورا امیر ولا ہی آیا ہوا تھا۔ وہ کیا چیز تھی؟ تم نے سنا نہیں کیا کہا میں نے؟ ببر کو خاموشی سے اپنا کام جاری رکھتے دیکھ کر کشش دانت پیستی گھوری ڈال کے بولی، بیوی ہم سمیٹ لیں گی۔ دھیرے سے کہتا وہ نظریں جھکائے بولا، ہم تم ایسے کہہ رہے ہو جیسے پیچھے کوئی پوری فوج کھڑی ہوئی ہو۔ کشش نے فوراً بات کچھ کی، دیکھو اگر اپنی شامت نہیں بلانا چاہتا تو چپ چاپ یہاں سے نکلو۔ سمیر نے ببر کے کان کے پاس جاتے اسے سمجھایا تو وہ منہ بناتا وہاں سے نکل گیا۔ وہ ان سے پنگا کیسے لے سکتا تھا، وہ جو امیر ولا کے گنڈے بنے ہوئے تھے۔ یس باس، آگے کی کیا پلاننگ ہے؟ کرن نے آگے ہوتے ہوئے کشش سے پوچھا۔ اس کے دماغ میں کس وقت کیا چلتا کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ ہم کھانا لے کے اس شیر کی کچھار میں جائیں گے۔ جو بھی ہے، کوئی ہماری وجہ سے بھوکا سوئے قطعی نامنظور۔ اللہ ناراض ہو جائیں گے اور میں تو اپنے اللہ کو کبھی ناراض نہ کروں۔ کشش کا اگلا پلان سن کر سمیر اور کرن نے ایک دوسرے کو دیکھتے بائیکاٹ کرنے کا ارادہ کیا۔ کیوں؟ خود بھی مرنا چاہتی اور ہمیں بھی مارنے کا ارادہ ہے، جانتی ہو نا اس کے غصے کا؟ سمیر نے ڈرایا۔ ہاں، گنڈا پارٹی سے آج تک کوئی بچ پایا ہے جو یہ بچے گا؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا ساتھ۔ کم اینڈ فالو می۔ کھانے کی ٹرے سیٹ کر کے وہ آگے چلی، ان دونوں کو پیچھے آنے کا کہتی وہ دونوں ایک دوسرے کا منہ تکتے، جال تو جلال تو آئی بلاک کو ٹال دو کا ورد کرتے ساتھ ہو لیے۔ دروازے پہ ناک کرتی وہ بہت کانفیڈنس سے کھانے کا ٹرے لیے کھڑی تھی۔ وہ جو غصہ ضبط کرتا سگریٹ نکال کے اس سے سلگا چکا تھا، وہ اب دھوئیں کے مرغلے ہوا کے سپرد کیے وہ گیلری کا رخ کر چکا تھا۔ دروازے پہ ہوتی دستک نے اسے چونکا دیا۔ سگریٹ وہیں گراتا مسلتا وہ دروازہ کھولنے کی غرض سے آگے بڑھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے افلاطون پارٹی کو دیکھے، ماتھے پر تیور چڑھی۔ سمیر اور کرن پیچھے سے ہی چپکے سے واک آؤٹ کر گئے تھے، اور یہ بات کشش اچھے سے جانتی تھی کہ وہ انتہائی ڈرپوک ہے۔ ٹن ٹن سرپرائز! منہ پہ اسمائل سجاتی وہ کھانے کی ٹری کو آگے کرتی، اور اس وقت یامین کو انتہائی بری لگ رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ انتہائی روکھے انداز میں پوچھا۔ ارے آپ کے لیے کھانا لائی ہوں۔ ایک سائڈ سے ہو کر اندر کی طرف آتی وہ ذرا بھی نہ جھجکی۔ کھانا ٹیبل کے ایک طرف رکھتی وہ مسکراتی یامین کی طرف مڑی۔ ایک چھوٹی سی شرارت ہی کی تھی آپ کے ساتھ، اس میں اتنا غصہ کرنے کی کیا بات ہے؟ بہت بزرگانہ انداز میں سمجھایا۔ تم اپنی بکوا۔ ارے یقین مانے صرف ایک پیٹ میں نمک تھا، باقی کا سارا کھانا مزیدار تھا۔ آپ نے چیک نہیں کیا، ورنہ آپ یوں نہ اٹھتے۔ اٹھاؤ کھانا اور نکلو یہاں سے۔ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا وہ جارحانہ انداز میں آگے بڑھا، بولا، ارے یہ پینٹنگ کتنی خوبصورت ہے۔ مسکراتی وہ اس کی بات کو اگنور کرتی سامنے دیوار پہ لگی پینٹنگ کو دیکھنے لگی۔
پھر ادھر ادھر نظریں دوڑائی. ہاں یہ پینٹنگ نا، آپ وہاں لگائیں سامنے دیوار پہ، وہاں بہت جچے گی سچ میں. آنکھیں چپکاتی اس وقت وہ یامین کے صبر کا آزما رہی تھی. خود یہاں سے جاؤ گی یا دھکے سے جانا پسند کرو گی؟ دانت پیستا وہ اتنا ہی بول پایا. ارے جا رہی ہوں، اتنا غصہ نہ کیا کرے. رنگ دیکھیں، جل کڑ کے سانولا ہو گیا ہے. خوش رہا کریں، صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے. دروازے کی جانب بڑھتی کہتی گئی کہ اچانک مڑی اور پیچھے سے اتنی تیز رفتار یامین سے ٹکرا گئی. ہائے اللہ، میرا سر! اس کا سر چکرا کے رہ گیا اور وہ جو دروازہ بند کرنے آ رہا تھا اس کو دیکھنے لگا. ہو گیا ڈرامہ، اب نکلو. آنکھ کے اشارے سے باہر کا راستہ دکھایا. میرا سر کس دیوار سے ٹکرایا تھا؟ اس کی میسنی آواز پہ یامین نے اسے سخت گوری سے نوازا. اچھا گورے نا، آنکھیں خراب ہو جائیں گی. اور ہاں، کھانا کھا لیجیے گا، رات کو بھوکا نہیں سوتے، اللہ ناراض ہوتے ہیں. مسکرا کے کہتی وہ چلا چکی تھی. یامین نے آگے بڑھ کے دروازہ لاک کیا اور واپس آ کے راکنگ چیئر پہ بیٹھا. وہ یامین سکندر تھا. اس کا پورا نام بن یامین تھا. بن یامین سے وہ یامین سکندر بن گیا. ہاں، ایک حادثہ. وہ ایک حادثہ اسے کیا سے کیا بنا گیا. وہ صفر تھا، لیکن ایک حادثے نے اسے آج سے 6 ہوٹلز کا مالک بنا دیا. اور صرف بات یہی تک نہ تھی، اس کے ہوٹلز کی برانچز اب دوسرے شہروں میں بھی پھیلنے لگی تھی. اور وہ اس سب میں صرف 3 سال لگے تھے. 3 سال پہلے جب وہ تاج سکندر کا ہوٹل التاج ایک ڈوبتی کشتی تھے. 3 بیٹے تھے ان کے، جن میں سے ایک فوت ہو چکا تھا اور 2 حیات تھے. اور ان دونوں نے ہی باپ کے بزنس کو آگے بڑھانے کی بجائے اپنے بزنس کو فوقیت دی تھی. نتیجہ، التاج ہوٹل پسماندگی کا شکار ہو گیا اور اسے بیچنے کی نوبت آ گئی. ان لمحات میں بن یامین کے ساتھ ہوئے حادثے نے اسے کچھ کر گزرنے پہ اکسایا. اور جس دن دادا جی نے وہ بیچنا چاہا، اسی دن وہ کھڑا ہوا اور التاج ہوٹل کو دادا جی نے لے لیا. سب گھر والوں نے منع کیا، باپ نے بھی منع کیا، لیکن وہ نہ مانا. اور خود کو آزمانے کے لیے اس نے اس ڈوبتے جہاز کو کنارہ لگایا. اور نہ صرف کنارے لگایا بلکہ انتہا محنت اور لگن سے اس کی اور برانچز قائم کی. کیوں رخصت ہوں میں اس شخص کے ساتھ جس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں، جو شروع سے ہی خالی ہاتھ ہے؟ وہ مجھے کیا دے گا؟ نہیں چاہیے ایک ہارا ہوا مرد مجھے. یہ وہ الفاظ تھے جو ہتھوڑے کی طرح آج بھی بن یامین کے دماغ پہ برستے تھے. وہ اسے سر درد شروع ہو جاتا تھا. اور اب بھی اسے پھر وہی ہوا. جتنا وہ اس بار گشت سے دور بھاگنا چاہتا، نہ چاہتے ہوئے بھی یہ الفاظ اس سے لفظ پہ لفظ یاد آتے. اٹھ کر اپنی میڈیسن لینی چاہیے، لیکن بنا کچھ کھائے وہ نہیں لے سکتا تھا. مجبوراً کچھ کھانا پڑا. اس کے چند ایک نوالے لیتے وہ میڈیسن لے کے سونے کے لیے لیٹا. اس کا سر بہت برا ہوتا تھا، جس کا آج تک اس نے کسی سے ذکر نہیں کیا تھا. وہ کسی کی بھی ہمدردی نہیں بٹورنا چاہتا تھا، اور نہ ہی اسے یہ گوارا تھا کہ کسی کی آنکھ میں اس کے لیے رحم ہو. وہ اپنے دماغ کو بالکل خالی کرتا سونے کی طرف توجہ دینے لگا. اتنا غصہ نہ کیا کریں، رنگ دیکھیں، جل گڑ کے سانولا ہو گیا ہے. خوش رہا کریں، صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے. کشش کے الفاظ کی باز گشت ہوئی تو لب خود بخود ہی ہنسی میں ڈھل گئے. اس بات سے انجان وہ نیند کی وادیوں میں کھو گیا. انائشہ ماں کو ہاسپٹل سے گھر لے آئی تھی، جن کی حالت رات کو اچانک ہی بگڑ گئی تھی اور اب وہ دوائی کے زیر اثر سو رہی تھی. انائشہ باپ کی فوت کے وقت گھر کی اکلوتی بیٹی ہونے کے ناطے وقت سے پہلے ہی بڑی اور سمجھدار ہو گئی تھی. نہ باپ کے کسی بہن بھائی نے ساتھ دیا، نہ ہی ماں کے.